بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس ماڈیول میں ہم ایک اور منصوب پڑھنے جا رہے ہیں جس کو نحو کی اصطلاح میں کہتے ہیں تمیز۔ تمیز کا لغوی معنی دور کرنا اور اٹھانا ہے، اور اصطلاح میں وہ اسم نکرہ ہے جو کسی مبہم اور پوشیدہ چیز کے بعد آئے اور اس کے ابہام اور پوشیدگی کو دور کرے۔ جس سے ابہام دور کیا جائے اس سے ممیز، یا کے اوپر شد اور اس کے اوپر زبر ہے، ممیز، اور جو دور کرے اسے ممیز یا تمیز کہتے ہیں۔ اب ممیز کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ممیز سے مراد جس میں ابہام پایا جائے، جس میں پوشیدگی پائی جائے۔ ایک ممیز ہوتا ہے مفرد، سنگولر، اس کو ہم ممیز ملفوظ بھی کہتے ہیں، یعنی جس کا ہم تلفظ کر سکیں۔ اور دوسرا ممیز ہوتا ہے، اس کا نام ہے ممیز نسبت، اس کو ہم ممیز ملحوظ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تلفظ ہم نہیں کر پاتے، یہ جسٹ اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں ممیز ملحوظ۔ اب جو ممیز مفرد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مرکب نہ ہو، یعنی دو کلموں کی شکل میں نہ ہو بلکہ سنگولر ورڈ ہو، اور اس کی ذات میں ابہام پایا جائے۔ یہ کبھی مختلف مقادیر پر دلالت کرتا ہے، یعنی مقدار جس کی جمع ہے مقادیر، تو مختلف مقادیر پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی ایسی چیزوں پر دلالت کرتا ہے جو غیر مقادیر ہیں، جو مقادیر کے علاوہ ہیں۔ مقادیر مقدار کی جمع ہے، اس سے مراد ہے جیسے وزن ہے یا کیل ہے، کیل کہتے ہیں کوئی بھی وزن کا پیمانہ، یا مساحت ہے جس سے مراد کسی چیز کو ماپنا یا ناپنا ہے، اور اس میں عدد، یہ سارے مقادیر پر دلالت کرتے ہیں۔ اور غیر مقادیر ہے جیسے کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر ابہام پایا جاتا ہے، جیسے خاتمن جس کا مطلب انگوٹھی ہے۔ اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ابہام پایا جاتا ہے۔ ابہام اس طرح پایا جاتا ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ کئی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ سونے کی ہو سکتی ہے، وہ چاندی کی ہو سکتی ہے، وہ پیتل کی ہو سکتی ہے، وہ پلاسٹک کی ہو سکتی ہے، واٹس ایور، بہت ساری اس کی ٹائپس ہیں۔ اسی طرح سوارن، کنگن، یہ بھی مختلف ٹائپس کے ہوتے ہیں، تو ان میں ابہام ہے، ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ کس ٹائپ کا ہے۔ اسی طرح خلخال جو پازیب ہے، تو اس کے اندر بھی ابہام پایا جاتا ہے، یہ بھی مختلف انواع کے ہوتے ہیں، تو انہیں ممیز ملفوظ کہتے ہیں، جن کا تلفظ کیا جا سکے۔ اب ان کے اعراب کی اگر بات کی جائے تو جو ممیز ملفوظ یا مفرد کی تمیز ہے، یہ کبھی منصوب ہوتی ہے، کبھی مجرور با اضافت ہوتی ہے، یعنی اضافت کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے، اور کبھی مجرور با من ہوتی ہے، یعنی حرف جار من کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے۔ جیسے وزن کی مثال ہے عندی رطل زیتن۔ اب رطل یہ عربوں کے ہاں ایک پیمانہ ہے کہ میرے پاس ایک رطل آئل ہے، تیل ہے، زیت ہے، یا اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں عندی رطل زیتن، اضافت کے ساتھ، رطل مضاف ہے، زیتن مضاف الیہ ہے، یا عندی رطل من زیتن، تو اب جو تمیز ہے اس کو ہم نے من کی وجہ سے مجرور کر دیا ہے۔ اسی طرح کیل کی مثال ہے، یعنی پیمانے کی، عندی حفنۃ شعیرن۔ حفنہ کہتے ہیں جو ایک جو مشت ہوتی ہے، مٹھی بھر جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حفنہ عربی کے اندر۔ عندی حفنۃ شعیرن، یا حفنۃ شعیرن، یا حفنۃ من شعیرن، تو یا منصوب اس کو کر لیں، یا اضافت کے ساتھ مجرور کر لیں، یا من کی وجہ سے مجرور کر لیں۔ اسی طرح مساحت کی یعنی ناپ کی مثال ہے تو عندی شبر اردن، میرے پاس ایک بالشت زمین ہے، یا شبر اردن، معنی سیم ہی ہے لیکن یہاں اس کا استعمال اضافت کے ساتھ ہے، یا شبر من اردن۔ تو ان تمام مثالوں کے اندر رطل، حفنہ، شبر
یہ ممیز ہیں. زیت، شعیر اور جو ارد ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمیز ہے. اسی طرح اگر تمیز نسبت کو دیکھا جائے، جس کو ہم نے تمیز ممیز نسبت کو دیکھا جائے، جس کو ہم نے ممیز ملحوظ کا بھی نام دیا ہے، تو اس کی ذات میں ابہام نہیں ہوتا، بلکہ اس کی طرف جو نسبت ہوتی ہے اس میں ابہام ہوتا ہے. اسے کلام میں تلفظ نہیں کیا جاتا. جیسے ہم ممیز مفرد کا تلفظ کرتے ہیں، اس کا ہم تلفظ نہیں کرتے، بلکہ اس کو کلام کے سیاق و سباق سے ہم سمجھتے ہیں. جیسے حسن الغلام وجہن، غلام یا لڑکا یا بچہ خوبصورت ہوا. اب خوبصورتی کے کئی پہلو ہیں، وہ اپنے کریکٹر وائز خوبصورت ہے، نیچر وائز خوبصورت ہے، یا چہرے کے اعتبار سے خوبصورت ہے، باڈی وائز خوبصورت ہے. تو اس میں ابہام ہے. جو حسن الغلام یعنی فعل اور فاعل کی نسبت ہے، اس میں ابہام پایا جاتا ہے. اس ابہام کو دور کیا ہے کس نے؟ وجہن نے، کہ جو بچہ ہے، غلام ہے، وہ از روئے چہرہ کے خوبصورت ہے. تو اس تمیز کو، اس ممیز کو ہم کہتے ہیں ممیز ملحوظ یا ممیز نسبت. اور اس کی جو تمیز ہوتی ہے یہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. جیسے اس کی مثال ہے فجرنا الارض عیونا، قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم نے زمین کو پھوڑا. اب اس کو پھوڑنے کے کئی طریقے تھے، لیکن یہاں آگے ابہام کو دور کر دیا گیا کہ زمین کو ہم نے پھوڑا کس طرح؟ چشموں کے ساتھ، کہ اس میں سے چشمے نکال دیے. تو یہ فجرنا الارض میں جو نسبت ہے اس کے اندر ابہام تھا، اس کو عیونن نے دور کیا، اور عیونن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منصوب ہے. اسی طرح فاد القلب سرورا، تو میرا دل بہہ گیا، باغ باغ ہو گیا. کس طرح باغ باغ ہو گیا؟ ابہام ہے. اس ابہام کو کس نے دور کیا؟ سرورا، یعنی خوشی کے مارے میرا دل جو ہے باغ باغ ہو گیا. تو اس کی تمیز جو ہے، ممیز نسبت کی تمیز جو ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ منصوب ہے. تو ان دونوں تمیزوں کو، جو ممیز مفرد کی تمیز ہے، اس کو آپ نے سمجھنا، اس کے 3 استعمالات ہیں. اس کو آپ منصوب پڑھ سکتے ہیں، یا 2 صورتیں مجرور کی ہیں، اضافت کے ساتھ مجرور یا من کے ساتھ مجرور. اور جو ممیز نسبت ہے، جس کو ہم نے ممیز ملحوظ کا نام دیا، اس کی جو تمیز ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگی. تو ان دونوں طرح کی تمیزوں کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے تاکہ آپ ان کا استعمال پراپر طریقے سے کر سکیں.